بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 25 اپریل 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ حرام سے ہے یا حلال سے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں۔ انٹرنیشنل پروازیں ہوں، مرض کرونا کی صورتحال یا نئے لیبر قوانین، ان تمام صورتحال پر آپ تمام بھائیوں سے بات کی جائے گی۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ دوستو، سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کا ایک جو خط سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل کیا گیا تھا، جس کی تفصیلات بھی میں نے آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی تھیں کہ یہ جعلی خط ہے، اس کی کسی بھی سعودی ذرائع سے تصدیق نہیں ہو پائی۔ الحمدللہ یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ 72 گھنٹے میں غیر ملکی افراد جو اقامہ ہولڈر ہیں وہ سعودی عرب میں آ جائیں۔ میں آپ کو بہت زیادہ باوثوق ذرائع سے یہ اطلاع دے چکا ہوں۔ تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو مستند خبریں سعودی ذرائع ابلاغ میں آتی ہیں، یا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، صرف وہی شیئر کی جائیں۔ لگی لپٹی خبریں آپ لوگوں سے قطعاً شیئر نہیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اس خط کے جعلی ہونے کی باقاعدہ تصدیق پاکستان میں سعودی سفارتخانے اور ریاض میں پاکستانی سفارتخانوں کے عہدیداروں نے بھی کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا میں سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن سے منسوب ایک خط کو چلایا جا رہا تھا، جو کہ سراسر غلط خبر تھی، اور ہمارے ذرائع ابلاغ نے اس کی تصدیق کیے بغیر اسے سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں چھاپ دیا، اور الیکٹرانک میڈیا میں کافی زیادہ یہ چلا، جس کی بنا پر لاکھوں غیر ملکی افراد پریشانی کا شکار ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا میں ہفتے کو یہ خبر چلائی گئی تھی کہ پاکستان اور 4 دیگر ایشیائی ممالک میں رہنے والے سعودی شہریوں کو سعودی سول ایویشن نے جلد از جلد سعودی عرب واپس آنے کو کہا ہے، کیونکہ اگر سعودی عرب نے اگلے مہینے پروازیں بحال بھی کیں تو ان ممالک سے پروازیں نہیں چلیں گی، جو کہ سراسر بے بنیاد اور من گھڑت خبر تھی۔ یاد رکھیں، ہفتے کے شروع میں سعودی عرب نے 17 مئی سے بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا، تاہم پاکستان سمیت 20 ممالک سے پروازوں پر پابندی کی روک تھام کے لیے کوئی ابھی واضح اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے۔ 17 مئی کے حوالے سے بہت زیادہ امید ہے کہ کچھ دن آگے پیچھے کر کے پاکستان کے لیے خصوصی طور پر پروازیں چل سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو اس وقت وبائی مرض کرونا کے حالات ہیں، اگر یہ مزید بگڑ گئے تو الگ بات ہے، مگر موجودہ صورتحال میں پروازیں چلنے کا امکان ہے۔ انڈیا کے لیے کچھ تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ انڈیا میں کافی زیادہ وبائی مرض کرونا پھیل چکا ہے۔ انڈین حکومت اگر اس پر سخت اقدامات کرے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ایویشن کے ترجمان نے بتایا کہ سعودی سول ایویشن کی جانب سے جاری کیا گیا ایسا کوئی خط انہیں موصول نہیں ہوا، لہٰذا یہ خط جعلی ہے، اور اس بارے میں سعودی سفارتخانے اور پاکستانی سفارتخانے نے باقاعدہ تصدیق کر دی ہے۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کو سچی خبر شیئر کی، اور اس خط کے جعلی ہونے کی تصدیق میں نے اپنے دونوں چینل پر آپ تمام بھائیوں سے کل ہی کر دی تھی۔ سعودی مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ مملکت میں 200 ریال کا نیا کرنسی نوٹ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ نیا نوٹ ویژن 2030 کے اعلان کے 5 سال مکمل ہونے کے بعد آج بروز اتوار 25 اپریل کو یہ نیا نوٹ جاری کیا جا رہا ہے۔ سعودی سینٹرل بینک نے ٹویٹر پر بیان جاری کیا کہ 200 ریال والا نیا نوٹ انتہائی اعلیٰ معیار کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ نئے نوٹ کا رنگ سرمئی ہوگا، جس پر بانی مملکت شاہ عبدالعزیز آل سعود کی تصویر ہے، جبکہ مملکت کے ویژن 2030 کا سرکاری لوگو بھی 3D ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے نوٹ پر بنایا گیا ہے۔ نوٹ پر سعودی سینٹرل بینک کا نام بھی تحریر ہے، جبکہ عربی میں
اس نوٹ کی ویلیو بھی لکھی گئی ہے۔ نوٹ کی دوسری سمت انگلش میں 200 ریال ہندسوں میں اور عبارت میں تحریر کیا گیا ہے۔ سعودی سینٹرل بینک کا مزید کہنا ہے کہ نئے نوٹ کے اجرا کے ساتھ ہی تمام دیگر کرنسی حسب معمول جاری رہے گی۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں سب سے بڑا نوٹ یعنی قیمت کے لحاظ سے 500 ریال ہے اور اس کے بعد 100 ریال تھا، اب یہ 200 ریال ایک نیا نوٹ سعودی عرب میں متعارف ہو گیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی بھی کفیل اور کمپنی آپ سے آپ کے اقامے سے ہٹ کر کوئی کام لیتے ہیں جس کو آپ نے ایگریمنٹ میں سائن بھی نہیں کیا تو آپ لازماً مکتب عمل سے رجوع کریں۔ ایسے کفیل اور کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سعودی عرب میں لیبر قوانین 14 مارچ 2021 سے واضح طور پر یہ طے شدہ ہیں کہ کسی بھی ورکر سے اس کی رضامندی کے بغیر اس کے اقامہ پروفیشن سے ہٹ کر کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ سعودی وزارت عمل یعنی مکتبہ عمل کی جانب سے یہ تمام اعلامیے جاری ہونے کے بعد غیر ملکی افراد جو اکثر اس مشکلات میں دیکھے گئے ہیں کہ ان کا کفیل جس اقامے پر انہیں اپنے پاس رکھتا ہے وہ کام نہیں کرواتا، کوئی اور کام کراتا ہے اور انہیں تنخواہ بھی ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرواتا تو ان کے خلاف آپ تمام ثبوت لے کر مکتب عمل میں رجوع کریں، آن لائن کیسز کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں لیبر قوانین بہت واضح ہیں، کفیل کے پاس کام کریں، اپنے اقامے کے پاس کام کریں تاکہ کفیل کمپنی کو یہ موقع نہ ملے اور کسی صورت میں وہ آپ کا حروب نہ لگائے۔ بہت سارے میرے بھائی حروب کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ مانگتے ہیں، ابھی سعودی عرب کا میڈیا حروب سے متعلقہ کوئی خبر ایسی شیئر نہیں کر رہا، انشاءاللہ جیسی دوستوں آئے گی آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں فوراً شیئر کر دی جائے گی۔ ریاض کے علاقے میں ایک شخص نے مسجد کے باہر جو شوز ہوتے ہیں جوتے رکھنے کا سٹینڈ ہے اس میں پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ حیرت انگیز طریقے سے یہ آگ لگانے کا واقعہ دیکھا گیا جسے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں جوتے چوری کرنے کے واقعات تو اکثر ہو جاتے تھے مگر یہ پہلا واقعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص نے جوتوں کو آگ لگا دی جسے پولیس گرفتار کر چکی ہے اور مزید اس بارے میں کیا تفصیلات آتی ہیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے کیسز بڑھنے کی بنا پر سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے اہم کارروائی کرتے ہوئے 19 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا ہے۔ یاد رکھیں پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً 100 کے قریب مساجد کو بند کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ اب تک 76 روز کے دوران 810 مساجد عارضی طور پر بند کی گئی ہیں جن میں سے 764 کو سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے انتظامات مکمل ہونے پر دوبارہ سے الحمدللہ بحال بھی کیا گیا ہے، جبکہ باقی مساجد میں سینیٹائزنگ اور دیگر صفائی ستھرائی کا مکمل انتظام ہونے کے بعد انہیں بھی کھول دیا جائے گا۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ جن 7 علاقوں میں 19 مساجد کو بند کیا گیا ان میں 5 مساجد ریاض ریجن میں، 5 قصیم ریجن میں، 3 مکہ المکرمہ ریجن میں، 2 اسیر ریجن میں، 2 شمالی حدود کے علاقے میں، جبکہ ایک مسجد مشرقی ریجن اور البحر ریجن میں بند کی گئی ہے۔ واضح رہے سعودی وزارت اسلامی امور نے مساجد کی انتظامیہ کو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ کسی بھی وبائی مرض کرونا کے کیس کی تصدیق ہونے پر اس کے بارے میں فوری طور پر وزارت کو متعلقہ شعبے کو بتایا جائے تاکہ مسجد کو سینیٹائزنگ کے لیے احکامات جاری کیے جا سکیں۔ خیال رہے نماز باجماعت کے لیے آنے والے مقررہ قوانین پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ وزارت اسلامی امور کی نئی ہدایت کے مطابق ہر شخص کو لازمی ہے کہ وہ اپنا جائے نماز ساتھ لے کر آئے، ماسک پہن کر آئے اور بہتر ہے کہ وضو بھی گھر سے ہی کر کے آئے تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر کسی شخص کو ہلکا بخار محسوس ہو تو قطعاً مسجد نہ آئے کیونکہ یہ کورونا کی علامت ہو سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق 11 علاقوں میں آج اتوار 25 اپریل کو بارش کا امکان ہے۔ بعض علاقوں میں تیز ہوائیں اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے تازہ ترین جو اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جازان، نجران، اسیر، البحہ اور مکہ المکرمہ ریجن میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جبکہ مدینہ منورہ ریجن کے بعض علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق
تبوک، حائل، الجوف، شمالی حدود کے علاقے، قسیم ریجن میں بادل چھائے رہیں گے، گرد و غبار کا ہلکا طوفان آئے گا اور اس کے بعد بارش کا امکان ہے۔ درجہ حرارت کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے کہا کہ حفر الباطن کے علاقے میں 42 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا، جو کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ گرمی کا علاقہ ہے، کہ البہا کے علاقے میں 17 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے الرٹ جاری کیا ہے کہ موسم میں بڑی تبدیلی ڈرائیونگ کے دوران حالات کو خراب کر سکتی ہے، لہذا ڈرائیونگ میں بہت احتیاط برتی جائے۔